انڈیا پاکستان میں معصومین کی خدمت میں نیک کام اور تلاوت قرآن کو ایک خاص روش سے جب ہدیہ کیا جاتا ہے تو اسے بھی نذر کہتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ نذرانہ یا یہ کہ ہدیہ ہے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ایک کھانا ہوتا ہے کہ جو مومنین کو کھلایا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال اردو بولنے والوں کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ فرض کریں کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد چند سوروں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہ چند سورے ایک سورہ حمد اور 3 سورہ توحید ہوں، یا فقط سورہ حمد ہو، یا یہ کہ 10 سورے ہوں، 20 سورے ہوں، 50 سورے ہوں، یہ جتنا دل چاہے سوروں کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ان سوروں کو ہدیہ کر دیا کسی بھی معصوم کو یا تمام معصومین کو اور تمام انبیاء کو۔ بس یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اس سورے کے یا ان سوروں کے ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی محضر مبارک میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نبی یا کسی ایک امام کی خدمت اقدس میں اسے ہدیہ کیا جائے۔ نیک کاموں کا ہدیہ کرنا مستحب عمل ہے، اب وہ چاہے نیک کام تلاوت قرآن مجید ہو اور اس کا ہدیہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یا وہ کوئی اور نیک کام ہو۔ انڈیا پاکستان میں ایک خاص روش سے معصومین کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جاتا ہے کہ جو بلا شک صحیح ہے، لیکن یہ کوئی تصور نہ کرے کہ یہ طریقہ ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے، بلکہ در حقیقت اس کے تمام اجزاء اچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنا مستحب عمل ہے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کسی نیک کام کو انجام دینا مستحب عمل ہے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن مجید کرنا مستحب عمل ہے، اور تلاوت قرآن مجید چاہے وہ جتنی بھی مقدار میں ہو اسے ہدیہ کرنا معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو ہمارے یہاں جو عموماً نظر ہوتی ہے یا نیاز ہوتی ہے کہ جو در حقیقت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کی صورت میں ہدیہ ہے، تو جس مقدار میں بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے تو بعد میں اس کو ہدیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ عمل مستحب ہے۔ اب کھانا سامنے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اس کھانے کو بھی معصوم کی جانب سے، جس طرح سے معصوم کی خدمت میں تلاوت قرآن پیش کی گئی، یا بالفاظ دیگر معصوم کی جانب سے یا کسی نبی یا امام کی جانب سے تلاوت قرآن کی گئی، کیونکہ یہ عمل بھی جائز ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور نیت کریں کہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یا یہ کہ تلاوت قرآن کر رہا ہوں اور اس کو ہدیہ کے طور پر پیش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ یہ تینوں طریقے صحیح ہیں۔ تو نظر میں یا بالفاظ دیگر وہ جو نیاز ہمارے یہاں مرسوم ہے کہ در حقیقت وہ ہدیہ ہے، تو اس میں چند عمل ہیں، اور ہم نے توجہ دلائی کہ ان کی ترتیب یا ان کی تعداد یا ان کی سوروں کی مقدار ائمہ نے نہیں بتائی ہے۔ وضو مستحب ہے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن مجید مستحب ہے، جتنے بھی زیادہ سورے ہوں اتنا بہتر ہے، اور ان سوروں کو معصومین کی یا انبیاء کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا بہتر عمل ہے، اور ساتھ ہی ان کی جانب سے مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جس طرح سے اور نیک کام کیے جا سکتے ہیں معصوم کی جانب سے، مثال کے طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد بنائیں اور یہ نیت کریں کہ یہ مسجد میری جانب سے، اسی طرح سے ہم ایک مسجد بنائیں اور نیت کریں کہ یہ مسجد میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے میں نے تعمیر کی، اور ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے کسی معصوم کی جانب سے، یا یہ کہ مسجد میں نے بنائی ہے اور اس کا ثواب کسی معصوم کو ہدیہ کرتا ہوں۔
اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں نظر یا نذرانہ یا ہدیہ یا نیاز ہے، در حقیقت وہ یہی عمل ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں معصوم کی یا کسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں، جیسے کہ حضرت عباس یا حضرت زینب کسی بھی مقدس ہستی کی بارگاہ میں اسے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اور جو کھانا ہے اسے ہم مومنین کو کھلا دیتے ہیں ان کی جانب سے۔ عیناً یہی کام ہمارے یہاں فاتحہ میں کیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ فاتحہ میں کھانا غریبوں کو کھلا دیتے ہیں تاکہ اس کا ثواب ملے۔ اب ثواب دونوں میں ہے، چاہے آپ کھانا امیروں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، اور چاہے کھانا غریبوں کو کھلائیں، دونوں طریقے کے کھانے کھلانا صحیح ہے۔ آیا اسلام میں فقط غریبوں کو کھانے کھلانے کا ثواب ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اسلام میں امیروں کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے مہمان نوازی کے عنوان سے۔ اب اگر یہ امیر اپنا رشتہ دار ہے تو اس کو کھلانے کا بھی ثواب ہے صلہ رحم کے عنوان سے۔ اگر یہ کھانا کھانے والے ماں یا باپ ہیں تو خود کروڑ پتی یا ارب پتی ماں اور باپ کو بھی پانی پلانا اور کھانا کھلانا خود ایک ثواب کا کام ہے۔ اب اگر یہ آل اولاد ہیں تو ان کو بھی کھلانا اور خوش کرنا ثواب ہے۔ تو نظر میں عموماً اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور فاتحہ میں عموماً غریبوں کو کھانا بھیج دیتے ہیں، اور یہ دونوں کام صحیح ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا فاتحہ کھانا خود کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو کھلا دیا دوست احباب کو، اس کا بھی ثواب ہے، مہمان نوازی کا ثواب پہنچے گا مردے کو، لیکن اگر آپ نے غریبوں کا خیال کیا تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو فاتحہ ہو یا نذر کہ جو در حقیقت ہدیہ ہیں دونوں، یا نذرانہ ہیں ہماری جانب سے، کبھی یہ نذرانہ معصومین کی بارگاہ میں ہے اور بزرگان دین کی بارگاہ میں ہے، اور کبھی یہ نذرانہ اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی خدمت میں۔ وہ نذرانہ جو بزرگان دین کی خدمت میں، اسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نذر یا نیاز، اور وہ نذرانہ کہ جو اپنے عام مومنین کے لیے، تو اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے فاتحہ، جبکہ یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ تو اصل ہم توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ یہ وہ نذر نہیں ہے، در حقیقت یہ نذر بے معنی نذرانہ ہے۔ نذر مذہب اہل بیت میں بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی نذر؟ یعنی للہ علیہ، کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اس نظر پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اور جس کو ہمارے عموماً نظر کہتے ہیں وہ در حقیقت نذرانہ اور ہدیہ ہے، کس کی جانب سے؟ ہماری جانب سے بزرگان دین کی خدمت میں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، اور چاہے وہ اور بزرگان دین میں سے کوئی اور بزرگ ہستی ہو۔ تو جب ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جاتا ہے اور ان کی جانب سے مومن کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس عمل کو ہمارے یہاں عموماً نیاز کہا جاتا ہے یا نذر۔ اور جب اپنے کسی رشتہ دار یا عام مومن کی جانب سے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کام اچھے ہیں، دونوں کام نیک ہیں، لیکن یہ تصور کرنا کہ ان دونوں کاموں کی ترکیب اور ترتیب اور روش کہ اس طرح سے کھڑے ہو اور یہ پڑھو اور یہ کرو ائمہ نے بتائی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام مستحب ہیں الگ الگ، اور اگر ان کو ملا کے بھی کیا جائے تو بھی مستحب ہیں۔ کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ وضو کرنا مستحب ہے، تلاوت قرآن مجید مستحب ہے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن مجید کا اور زیادہ ثواب ہے۔ ان سوروں کو یا نیک کاموں کو مومنین اور بزرگان دین کی خدمت میں ہدیہ کرنا خود ایک مستحب عمل ہے، محبت کا سبب ہے، مودت کا سبب ہے، احترام کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے بزرگان دین کی جانب سے کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، انہی نیک کاموں میں سے ایک کام کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کے ثواب کے لیے بھی کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، اور ان نیک کاموں میں سے ایک نیک کام یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا دیں جو زندہ ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ غریبوں تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچائیں۔ تو جب بھی کسی کے یہاں اس قسم کی کوئی محفل ہو یا تقریب ہو تو کوشش کریں کہ حد الامکان غریبوں تک کچھ نہ کچھ ضرور پہنچائیں۔ اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں جو عام طور پہ ہم مجالس میں توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہ مجالس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایصال ثواب کے عنوان سے اور
فاتحہ کے عنوان سے کھانے پکائے جاتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اسی طرح سے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے غربا کو پھل بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن ان میں عموماً ایک لوگ نادانی کر جاتے ہیں، اور نادانی یہ کہ ان پھلوں کو کاٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کاٹ کے ایک جگہ رکھنا، اس میں انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ پھل 2-3 گھنٹے سے زیادہ، خصوصاً گرمیوں میں تو 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ چل بھی نہیں پاتے، اور جب کسی غریب تک پہنچتے ہیں تو وہ سڑ جاتے ہیں۔ اگر نہ بھی سڑیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بالکل بغیر اس کے کہ دھویا جائے، کیونکہ دھونے کے بعد پھل کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، جلدی سڑ جاتے ہیں۔ بس اچھا کام یہ ہے کہ ان پھلوں کو کسی کاغذ وغیرہ میں خوش جگہ پہ رکھا جائے اور غریبوں تک پہنچایا جائے۔ فرض کریں کہ آپ نے 500 روپے کے پھل کاٹ کے ایک جگہ رکھ دیے، انرجی بھی آپ کی صرف ہوئی۔ اب جب یہ کسی غریب کے گھر میں پہنچیں گے تو وہ ان پھلوں کو شاید نہ کھا سکے، اور بعد میں سڑ جائیں گے، اور ممکن ہے پہنچنے سے پہلے سڑ جائیں گے۔ تو بہتر عمل یہ ہے کہ پھل جب بھی آپ بھیجیں غریب غربا تک تو ان کو پانی سے دور رکھیں، کیونکہ پانی لگنے کے بعد سڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اسے کاغذ میں لپیٹیں، اس کے بعد بے شک پولیتھین میں ڈالیں، کیونکہ اگر خالی پولیتھین میں ایک چیز 2-4 گھنٹے رہتی ہے تو وہ سڑ جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے توجہ دلائی تو کوئی فقہی موضوع کے عنوان سے توجہ نہیں دلائی کہ یہ ایک عقلی سا موضوع ہے، اور کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ اسراف ہے، اور آپ نے 500 روپے تو خرچ کر دیے لیکن غریب تک کچھ نہیں پہنچ پایا۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو فاتحہ اور نذر کے بارے میں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جب اس ہدیے کو نذر کہا جاتا ہے، اور جب پھر لوگ توضیح المسائل میں نذر کا چیپٹر دیکھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو نذر دلائی تھی امام حسین کی، اور فقہ میں لکھا ہے کہ نذر فقط اللہ کی ہوتی ہے، تو نذر فقط اللہ کی ہوتی ہے کون سی؟ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اس نذر کو جب کہا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جب اللہ سے نذر کی جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے لیے یہ پیسے دوں گا، تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے لیے نذر کیے، لیکن نذر اللہ سے کیے۔ اب یہ پیسے کس کو دیے جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ لگائے جائیں گے، یا اگر کوئی نذر کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے، یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ان کی ولادت کے دن یا ان کی ایام شہادت یعنی ایام عزا میں محرم سفر میں مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، تو ان نذروں کو بھی کہا جائے گا کہ یہ امام حسین کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت نذر اللہ کے لیے ہے۔ لیکن مانی ہم نے کس کے لیے اللہ سے؟ کہ امام حسین کے لیے اس کام کو انجام دیں گے۔ اور دوسری نظر وہی تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے اسے بیان کیا کہ نظر بمعنی نذرانہ اور ہدیہ، لہذا ہمارے ہاں جو گھروں میں نذر و نیاز ہے، یا مثال کے طور پہ جو نذر و نیاز کا سلسلہ ہے ائمہ علیہ السلام کی شہادت اور ولادت میں، تو وہ در حقیقت ہدیہ اور نذرانہ ہے کہ جس کو نذرانے کی بجائے نذر کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نذر اس عنوان سے بھی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نذر ہم نے کیا، یعنی آپ کی خدمت میں، تو وہ نذر کہ جو توضیح المسائل میں بیان ہوتی ہے اس کے الگ احکام ہیں، اور جس کو ہمارے یہاں نذرانہ یا ہدیہ یا یہ کہ کہا جائے کہ نذر، تو یہاں پہ نذر ہے کہ یعنی بخدمت امام حسین، یعنی امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی نذر میں، تو ان دونوں نذروں میں فرق ہے۔ یہ اور مثالیں بعض دفعہ اگر آپ مشاعروں میں دیکھیں تو بعض شعراء کہتے ہیں کہ یہ شعر آپ کی نذر کر رہا ہوں، تو یہاں پر نذر بمعنی نذرانہ ہے، یہاں پر نذر بمعنی تحفہ اور ہدیہ ہے۔ یہ وہ نذر نہیں ہے کہ جو مخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور جس کا کفارہ ہے اور جس کی مخالفت حرام ہے۔ تو جو ہمارے گھروں میں عام طور پر نذر ہوتی ہے وہ در حقیقت بمعنی ہدیہ اور نذر بمعنی تحفہ اور نذرانے کے ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله